السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں قرآن پاک کی سورت یاسین یعنی اس کا ترجمہ و تفسیر 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ توجہ فرمائیں، آل اسٹوڈنٹ کڈز میل فیمیل۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنین قل آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا تحملنا ما لا طاقت لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ سورت یاسین یہ مکی سورت ہے، اس میں 83 آیات ہیں۔ تعارف، سورت یاسین کا آغاز حروف مقطعات میں سے یاسین یعنی 2 الفاظ 2 حرف یا اور سین سے مل کر بنتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت یاسین رکھا گیا۔ یہ حروف مقطعات ہے۔ سورت یاسین بہت فضیلت والی سورت ہے، اسے قرآن مجید کا دل قرار دیا گیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے پاس سورت یاسین پڑھنے کی ترغیب فرمائی ہے۔ ایک روایت کے مطابق جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سورت یاسین پڑھتا ہے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صحیح ابن حبان 2574 عیسوی میں فرمایا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورت یاسین ہے۔ جس نے سورت یاسین کو پڑھا اللہ تعالیٰ اسے 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ جامعہ ترمذی کی بکس 2887 میں فرمایا گیا ہے۔ سورت یاسین کا خلاصہ جامع اور بلیغ انداز میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ مضامین، سورت یاسین میں ایمان کا بیان ہے، اسی وجہ سے اسے مرنے والوں کے پاس پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے تاکہ اس کے سامنے ایمان کا بیان تازہ ہو جائے اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہو سکے۔ سورت یاسین کے شروع کے حصے میں رسالت کا بیان ہے۔ اس سلسلے میں ایک ایسی قوم کا واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے جس نے حق کی دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ حق کے داعیوں کے ساتھ ظلم و بربریت کا معاملہ کیا، جس کے نتیجے میں حق کے داعی کا انجام تو بہترین ہوا لیکن حق کا انکار کرنے والا یا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پکڑ میں آ گئے۔ تو ناظرین، سورت یاسین کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نعمتوں اور اس کی قدرتوں کا بیان ہے۔ سورج، چاند، ستاروں اور کائنات کے اس شاندار نظام کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر قرار دیا گیا ہے۔ سورت یاسین کے آخری حصے میں قیامت کے حالات، نافرمانوں اور فرما برداروں کے انجام اور قیامت کے واقع ہونے پر دلائل دیے گئے ہیں۔ سورت یاسین کے علمی اور عملی نکات۔ سورت یاسین کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم غفلت میں پڑے لوگوں کو خبردار کر سکیں۔ سورت یاسین آیت نمبر 2 سے 6 تک کا یہ ترجمہ ہے۔
قرآن جی سے پوائنٹ نمبر 3 ہے، قرآن جی سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو نصیحت پر عمل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے سورج کا مقرر راستے پر چلنا اور چاند کا منزلیں طے کرنا بھی شامل ہے۔ انہی کے ذریعے ہم تاریخ اور دنوں کا اندازہ بھی لگاتے ہیں۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 38 تا 39۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے، آخرت میں کامیاب ہونے والے جنت کی گھنی چھاؤں پر تختوں پر آرام کریں گے، یعنی چھاؤں میں تختوں پر آرام کریں گے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 55 تا 58۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے، قرآن جیت شاعری نہیں ہے بلکہ ایک واضح نصیحت ہے تاکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کریں۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 69 تا 70۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے، مویشی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے جن پر ہم سواری کرتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں، ان کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 72 تا 73۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، وہ جیسے ہی کسی کام کا حکم فرماتا ہے وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے اس کی مشقی سوال پیش کروں گی، توجہ سے اور غور سے سنیں اور امتحانی تیاری کے مطابق اسے ذہن نشین کریں۔ پہلے میں مشق میں آپشن ہے جن کا 1 کوسچن اور 1 آنسر۔ قرآن جیت کا دل ہے سورۃ یاسین۔ سورۃ یاسین میں بیان ہے ایمان کا۔ سورۃ یاسین کی آیات کی تعداد ہے 80۔ ایک مرتبہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے پر قرآن جیت پڑھنے کا اجر ملتا ہے، یعنی 10 قرآن جیت پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ مویشیوں کے فائدے ہیں یہ تینوں۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے اس کے مختصر سوال۔ سورۃ یاسین کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ سورۃ یاسین کا آغاز حروف مقطعات میں سے یاسین سے ہوتا ہے، یعنی یاسین سے ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ یاسین ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، سورۃ یاسین کا خلاصہ۔ سورۃ یاسین کا سورۃ یاسین کا خلاصہ جامع اور بلیغ انداز میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، سورۃ یاسین کے علمی اور عملی نکات۔ تو 1 ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن جیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل فرمایا تھا تاکہ آپ غفلت میں پڑے لوگوں کو خبردار کر سکے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے، قرآن جیت سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو نصیحت پر عمل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ یاسین آیت نمبر 11۔ سورۃ یاسین کی ایک فضیلت تاریخ کرنی ہے۔ سورۃ یاسین بہت فضیلت والی سورت ہے، اسے قرآن جیت کا دل قرار دیا گیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے پاس سورۃ یاسین پڑھنے کی ترغیب فرمائی ہے۔ سورۃ یاسین پر ایک مفصل نوٹ۔ سورۃ یاسین
ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن مجید کی 36ویں صورت ہے، اس کے 5 رکوع ہیں۔ یہ قیام مکہ کے دوران کے درمیانی زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نام 2 حروف یا اور سین سے مل کر بنا ہے، جس سے یہ شروع ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ یہ سورت قرآن پاک کا دل ہے اور اس کے پڑھنے سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہدایت ہے کہ اسے مرنے والے کے سامنے پڑھو تاکہ اسے جان کنی کی تکلیف سے نجات ہو۔ اس متبرک صورت میں رسالت کو برحق کہا گیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ منکروں کے انکار سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن دنیا کی ساخت ایسی رکھی گئی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ آپ کا رسول ہونا تسلیم کریں گے اور کچھ آپ کی رسالت کے قائل نہ ہوں گے، بلکہ الٹے مخالف ہو جائیں گے۔ ماننے والے سعادت مند ہیں، انہیں مرنے کے بعد بڑی راحت اور آسائش نصیب ہوگی، اور نہ ماننے والے کسی طرح نہ مانیں گے اور مرنے کے بعد دکھ و درد میں مبتلا ہوں گے۔ ایمان والوں اور انکار کرنے والوں کا رویہ ایک خاص مثال سے واضح کیا گیا ہے۔ رسولوں کے انکار کرنے والوں پر افسوس کیا گیا ہے کہ وہ اپنے بے باکانہ رویے سے آخرت کا سخت عذاب لے رہے ہیں۔ رسالت کی اہمیت جتلانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی معرفت پر توجہ دلائی گئی ہے۔ عالم میں اس کی قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں اور وہ سب دنیا کے بنانے والے، اس کے پالنے والے کا پتہ بتا رہی ہیں۔ اس کے بعد قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور آخرت میں ایمان لانے والوں کے انعام و کرام کا اور انکار کرنے والوں کے سزا کا بیان کیا گیا ہے۔ پھر قرآن مجید کی اہمیت بتائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ کوئی شاعرانہ خیال اور فرضی باتوں کی کتاب نہیں ہے، اس میں ہر چیز اور ہر بات کی اصل حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ پھر سمجھایا گیا ہے کہ انسان کا اللہ جل شان کی طرف سے منہ موڑنا ہر درمی کے سوا کچھ نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی قدرت کا صحیح اندازہ کر کے اس کی بندگی کرے اور خوب سمجھ لے کہ مر کر وہ دوبارہ جینا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک نیست و نابود ہو جانے کے بعد کسی کا دوبارہ بنا دینا کچھ مشکل نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چیز چھوٹی ہو یا بڑی اس کے قبضہ اور قدرت میں ہے۔ وہ جس چیز کا بھی ارادہ کرتا ہے وہ چیز اس کا حکم دیتے ہی موجود ہو جاتی ہے۔ وہ ہر برائی، عیب، کمزوری اور بے چارگی سے پاک ہے۔ تو ہم سب یا آپ سب اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ تو میں اب آپ کے سامنے قرآنی آیات کے حوالے سے یعنی سورۃ یاسین کی آیات کے مطابق آپ کے سامنے ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کرتی ہوں سورۃ یاسین کی۔ قرآن برحق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یعنی قسم ہے اس پکے قرآن کی یا اس قرآن پاک کی، تحقیق تو بھیجے ہوں میں سے ہے، یعنی انک لمن المرسلین، بھیجے ہوں میں سے ہے، یعنی تحقیق تو بھیجے ہوں میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ علی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پر۔ یاسین، یہ آیت نمبر 1 سے 4 تک اس کی میں تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، جس کا عنوان ہے قرآن برحق ہے۔ یاسین حروف مقطوعات میں سے ہے جن کے معنی صاف طور پر معلوم نہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کے اس کے مطلب اور معنی کوئی نہیں جانتا۔ بہت سی صورتوں کے پہلے یہ حروف مقطوعات آئے ہیں، جیسے الف لام میم وغیرہ، اور ہاں ان کی تحقیق دیکھ لے جائے حکیم
پختہ مستحق یہ لفظ پہلے آ چکا ہے. یہی اس کے معنی سوچی سمجھی مضبوط اور پختہ باتیں بنانے والی کی ہے. قرآن مجید جو بات بتاتی ہے وہ پکی اور پختہ ہوتی ہے اور دنیا گزارنے کے لیے اس میں ہدایت ہوتی ہے. ارشاد ہے کہ قرآن پاک کی طرف توجہ کرو. اس کی ہر بات بالکل سچی اور صاف ہے. وہ سراسر حقیقت پر مبنی ہے. یہ کوئی اٹکل پیچوں باتوں کا مجموعہ نہیں ہے جس کی بنا پر ہم وہم و گمان پر ہوں. اس کی کتابوں میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یعنی اس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد کی آیات میں خطاب اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن سنانا سب سمجھداروں کا مقصود ہے کہ کیا قرآن مجید پڑھ کر سن کر اس میں کوئی شک کر سکتا ہے کہ اس کے سنانے والے واقعی اللہ کے رسول ہیں، جنہوں نے نہ کسی مدرسے کی شکل دیکھی نہ کسی مکتب میں پڑھا. ظاہر ہے کہ وہ خود ایسا کلام نہیں بنا سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ہے جس کے برابر کا کلام بنانے سے بڑے بڑے ہوشیار پڑھے لکھے عاجز ہو گئے ہیں. بس اسے عقل کا نام لینے والے انسانوں یقین کرو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رسولوں میں سے ایک اور آخری رسول ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا پیغام انسانوں کے پاس لے کر آئے. یقیناً وہ اس راستہ پر چل رہے ہیں جو انسان کو اصل کامیابی اور منزل مقصود تک سیدھا پہنچاتا ہے. اس راستے پر چلنے والے کبھی ادھر ادھر بھٹکتا نہیں پھرتا. جسے یہ ہاتھ آ جائے وہ اپنا رہنما یعنی ہمارے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ جمائے، ان کے ہدایت پر عمل کرے، ان کے پیچھے چلا جائے، وہ ٹھیک منزل پر پہنچ کر رہے گا انشاءاللہ. نوٹ: قرآن مجید میں جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے اس سے مقصود اس چیز کی طرف توجہ دلانا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر غور کرنے سے بات کی بات صاف سمجھ میں آ جاتی ہے. ناظرین، قرآن پاک کس نے اتارا؟ تو یہ آیت نمبر 5 تا 6 ہے جس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. عنوان ہے اس کا قرآن پاک کس نے اتارا؟ تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوم ما انذر آباؤہم فہم غافلون. یعنی اتارا زبردست رحم والے نے، یعنی خدا قدرت سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے، تاکہ تو ایک قوم کو ڈرائے کہ اس کے ما انذر آباؤہم فہم غافلون کہ اس کے باپ دادا نے ڈر نہیں سنا سو انہیں خبر نہیں. ارشاد ہے کہ یہ قرآن پاک مضبوط اور مستحکم باتوں والا کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. اول تو انسان کسی بات کو اس قدر فیصلہ کن انداز میں بیان ہی نہیں کر سکتا جو قرآن مجید میں نمایا ہے، کیونکہ انسان کا علم صرف اپنے خیال اور گمان پر موقف ہے اور وہ کسی بات کو یقین کے ساتھ نہیں کر سکتا جب تک اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آئے. پھر انسان میں اتنی لیاقت ہے ہی نہیں جو ایسی عبارت بنا سکے، اور پھر وہ شخص جس کی تعلیم و تربیت باقاعدہ نہ ہوئی ہو ایسے مسلسل تحریر پیش ہی نہیں کر سکتا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے پرورش پائی ہے. تم بچپن سے اس کے حالات دیکھ رہے ہو. یعنی مشرکین مکہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے کس سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، پھر جو وہ ایسا حکمت سے بھرپور یا بھرا ہوا کلام جسے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے ہر موقع کے مطابق تمہیں سنا رہے ہیں، تو یہ ان کا اپنا بنایا ہوا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمام حالات پر غور کر کے قرآن مجید بااثر کلام
کو سن کر مجبوراً ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یعنی فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ پہلی قرآن پاک کی صورت علق ہے، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان، یعنی اس کی شان و شوکت سے ظاہر ہے کہ اس کا بھیجنے والا بڑی قوت والا ہے اور اتنا زبردست ہے کہ اس کے آگے کوئی بڑائی اور زور کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کلام کے زور سے ظاہر ہے کہ اس کا سکھانے والا نافرمانوں کو پوری سزا دینے کی طاقت رکھتا ہے، اور جہاں لطف و کرم کا اظہار ہے وہاں برائے رحمت ٹھاٹھے مارتا نظر آتا ہے، اور یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے فرما برداروں کو اپنی نوازش سے مالا مال کر دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ نے تیری طرف اس لیے اتارا ہے کہ تو اس قوم کو برے اعمال کی نصیحتوں سے خبردار کر دے، یعنی برے اعمال کے نتیجوں سے خبردار کر دے جن کے پاس مدت سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا اور جن کے باپ دادا تک بھی کبھی ایسی باتیں نہیں سنے، اس لیے وہ خواب غفلت میں گرفتار ہیں اور آپ انہیں اس خواب غفلت سے جگانا ہے، یعنی آپ نے ہی اس خواب غفلت سے ان لوگوں کو جگانا ہے، یعنی مشرکین مکہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے۔ بد نصیب لوگ، آیت نمبر 7 تا 8، لقد حق القول علی اکثرہم، ثابت ہو چکی ہے کہ اس بات ان میں سے بہتوں پر، فہم لا یؤمنون، سو وہ نہ مانیں گے، انا جعلنا فی اعناقہم، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈالے ہیں، اغلالا فہی الی الاذقان، ہم نے ان کی گردنوں پر، اعناقہم گردنیں پر توق ڈالے ہیں، سو وہ ٹھوڑیوں تک، یعنی فہی الی الاذقان، اذقان نے ٹھوڑیاں ہیں، وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، پھر فہم مکمہون، ان کی سر رہیں گے، یعنی ان کے سر اونچا کیے ہوئے ہیں۔ بس ارشاد ہے کہ ان لوگوں میں سے بعض ایسے سخت دل ہوں گے کہ قرآن پاک کی آیتوں کی طرف بالکل توجہ نہ کریں گے۔ دنیا کی چہل پہل نے ان کا دل اس قدر موہ لیا ہوگا کہ وہ تیری سنیں گے ہی نہیں، ایمان لانا کیسا۔ تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے ذریعے تسلی دی جا رہی ہے۔ ایمان لانا کیسا، مال و دولت کے چاہ اور باپ دادا کی رسموں کی پیروی میں اس قدر پھنسے ہوں گے کہ حق کی آواز کی طرف کان بھی نہ جھکائیں گے۔ ان کی شامت اعمال نے انہیں ہر طرف سے گھیر رکھا ہوگا۔ جب ان کی بے پرواہی اس حد تک بڑی ہوئی ہوگی تو وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے اٹل قانون کی گرفت میں آ جائیں گے اور ہم ان کے اختیار کردہ رسم و رواج کو توق کی طرح ان کی گردنوں میں پھنسا دیں گے، اور وہ اتنا چست ہوگا کہ ان کی گردن آگے کو جھکنے نہ پائے گی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی لت، اور ان کے سر کو جھکنے نہ دے گی۔ الل بچھڑ کی طرف کو گوتے اچھلتے پھریں گے، یہ سخت توق ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچا ہوگا جس کی وجہ سے سر جھکانا ان کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ ان آیتوں میں ان لوگوں کے رویے کا نقشہ کھینچا گیا ہے جن کی غفلت حد سے زیادہ بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ان کو کوئی لاکھ سمجھائے وہ نہیں سنتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے دنیا ہی ہے۔ ان کا دل اسی کی طرف جھکتا ہے اور وہ اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ دنیا
چند روزہ ہے، یہاں اسے آگے پیچھے سب کو جانا ہے، اس لیے ان لوگوں کی بات سننا چاہیے جو آگے کی زندگی کی خبر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اب ہمارا درس کمپلیٹ ہوا۔ آئندہ نیکسٹ میں آپ کو اسی سورت کا بقیہ حصہ بیان کروں گی، جس میں آپ کو تمام حقائق اور حقانیت پر مبنی مضامین آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ تو اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت دینے کی، مزید قرآن آیات سنانے کے ذریعے ان کے ذریعے آپ کو ہدایت ملے، اور مجھے آپ کو سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو مجھے میری یہ ہدایت، میرا یہ درس توجہ سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔